اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہمارا درس چل رہا ہے سورہ مبارکہ حجرات میں آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ آیت نمبر 11 ہے سورہ مبارکہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے کسانی کے ایمان آوردائی، یعنی اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، نباید جروح از مردان شما جروح دیگر را استحضار کنند۔ اے ایمان والو، آپ کو نہیں چاہیے، تمہارے لیے صحیح نہیں ہے کہ تم میں سے مردوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق بنائے، مسخرہ بنائے۔ شاید انہا بہتر باشند، شاید کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں۔ ونا زنانی زنان دیگر شاید انان بہتر کشون انان باشند، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق بنائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ وہ ایک دیگر را مورد تان و عیب جوئی قرار نہ دہی، تو ایک دوسرے کو طنز و تان کا مورد یا عیب جوئی کا مورد نہ بناؤ، یعنی کسی کی عیب جوئی نہ کرو، دوسروں کے اوپر طنز و تان نہ کرو۔ وبا القاب زشت و ناپسند یاد نہ کنید، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ نوازو، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ جو القاب اچھے نہیں ہیں اس کے ذریعے اس کو نہ پکارو، نہ کہو اسے، اس کا نام یہ مت ڈال دو، مثلا جو عیب ہے، اس طرح نہ پکارو ایک دوسرے کو۔ بسیار بدست کے برکسی بعد از ایمان نام کفر، بہت بری بات ہے کہ ایمان کے بعد کسی کو کفر نام دیا جائے، نام بگزاری۔ وَأُنْهَا کہ توبہ نہ کنان ظالموں سے تم کران، اور جو توبہ نہیں کریں گے تو جو ہے پھر وہ، اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ یعنی گناہ ہو جائے کسی سے، وہ پاک صاف دل سے اور خلوص دل سے، خلوص نیت سے، تہہ دل سے توبہ کریں، اور اگر ایسا نہیں کرتا کوئی تو وہ ظالم ہے۔ اے کسانی کے ایمان آوردائی ہے، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، یعنی اے صاحبان ایمان، از بسیاری گمان ہا بے پرہیزید، بہت سارے گمانوں سے پرہیز کرو، بچو، زیادہ گمان نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، گمان سے بچو، زیادہ گمان نہ کرو۔ گمان جو ہے اس لیے کہ گمان گناہ ہے۔ وہ ہرگز در کار دیگران تجسس نہ کنید، اور ہرگز بالکل کسی کے کام میں تجسس نہ کرو۔ وہ ہیچ یک از شما دیگری را غیبت نہ کنند، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرے۔ آیا کسی از شما دوست دارد کہ گوشت برادر مردہ خود را بخورد، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی ایسا پسند کرتا ہے، کوئی ایسا چاہتا ہے؟ بیقین ہمیں شما ازین امر کراہت دارید، یقیناً آپ لوگ اس امر سے کراہیت رکھتے ہو، اس کام سے کراہیت رکھتے ہو۔ ایسا کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تقوی الہی پیشے کنید کہ خداوند توبہ
پذیر و مہربان است. اور اللہ کے تقوی کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، اس لیے کہ اللہ تواب الرحیم ہے. میں نے گزشتہ اس میں یعنی تقوی کے بارے میں بتایا تھا. تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا. ڈرنا یعنی ڈرنے کا مطلب یہ نہیں صرف اس کے عذاب سے ڈرنا نہیں، بلکہ اصل تقوی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اگر واجب چھوڑیں گے تو بھی اللہ ناراض ہوگا، حرام کا ارتکاب کریں گے تو بھی اللہ ناراض ہوگا. تو اصل یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. اور جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں وہ لوگ متقی لوگ ہیں، وہ لوگ پرہیزگار لوگ ہیں. لہٰذا اللہ کی ناراضگی اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے اور رضا کو حاصل کرنا ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی شے ہے. اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. لہذا اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر اللہ راضی نہ ہو اور پوری کائنات اور دنیا راضی ہو جائے تو کوئی حاصل اور حصول نہیں ہے. لہٰذا اللہ کو راضی رکھنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. ہمیں نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے، اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، اسی لیے ہر مومن، ہر متقی جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ اللہ کی قربت کے لیے انجام دیتا ہے. وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. اور اللہ کی قربت کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنی دوری کا فاصلہ ہے تو اتنی قربت ہے. نہیں، قربت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرو، یعنی اللہ تم سے راضی ہو جائے. قربت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ زمین یا جگہ کی دوری کا مطلب اور قریب کا مطلب نہیں ہے قربت سے. جو آپ نیت کرتے ہیں وضو میں، نماز میں، روزے میں، حج زکوٰۃ میں کہ قربت اللہ، وہاں قربت کا مطلب یعنی مسافت نہیں ہے، زمین مکان کی مسافت نہیں ہے کہ 1 گز کی دوری ہے، 10 گز کی دوری ہے. ویسے تو اس سے کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ سب سے زیادہ قریب ہے سب کے، ہر ایک مومن کے قریب، ہر انسان کے قریب ہے. صحیح ہے. لیکن یہاں قربت کا مطلب یہ نہیں ہے، اور قربت اس کی ایسی نہیں ہوتی کیونکہ یہ چیزیں جسم چاہتی ہیں، اور اللہ جسم و جسمانیت سے پاک و منزہ ہے. تو لہٰذا اس کے یہاں اس دوری اور قربت کا مطلب ہی نہیں پایا جاتا جو ہم سمجھتے ہیں. یعنی جو ہمارے یہاں بولی جاتی ہے مسافت کی دوری، صحیح، مثلا اتنے میٹر دور یا اتنے میٹر قریب یا اتنے کلومیٹر دور، اتنے کلومیٹر قریب، یہ نہیں ہے. بلکہ اس کے یہاں جو ہے قربت یعنی اس کی رضا کا حاصل کرنا. قربت یعنی اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا، صحیح، اس کی رضا حاصل کرنا، یہ مطلب ہے قربت کا. اور جو اتنا اس کو جتنا اللہ جس سے راضی ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا. اور اس طرح کے لوگ بہت کم نظر آئیں گے کہ جن سے اللہ راضی ہو اور جن سے اللہ باقاعدہ یعنی راضی ہو. جیسے کہ سورہ قرآن کریم میں ارشاد اللہ عز و جل موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ظاہر ہے یہ خطاب ہر کسی سے نہیں ہے، نہیں ہر کسی سے اللہ اس طرح راضی ہو سکتا ہے. یا بہت دوسری آیات میں ہے مثلا اس طرح کی مثلا باتیں. تو یعنی رضا، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے. اور جو اللہ کی رضا حاصل کر لے اس سے بڑھیا اور بہترین اور اعلی ترین انسان نہیں ہے. سب سے بہترین شے، کیونکہ اللہ کی رضا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بہترین چیز ہے. تو اللہ کی رضا کسی کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب اور اس سے زیادہ بہترین انسان دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا. لہٰذا یہ مرتبہ اور یہ منزل ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا تو اپنے رب سے راضی ہو جا.
فادخلی یعنی اپنے رب سے راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، فادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ کسے کہے گا اللہ ایسا؟ یقیناً اسے ہی کہے گا اللہ عز و جل، یا اسی کے بارے میں کہے گا جو انسان عام مومن نہیں ہے اور عام متقی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کوالٹی اور یہ شے اللہ کے خاصان خاص کی ہوتی ہے، اور وہی لوگ شخصیتیں ہیں وہ جن پر اللہ کا لطف خاص ہے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو زندگی کا ہر قدم اللہ کے لیے اٹھایا ہے۔ اگر وہ اٹھے ہیں تو اللہ کے لیے، بیٹھے ہیں تو اللہ کے لیے، قیام کیا ہے تو اللہ کے لیے، اور سلوک کی ہے تو بھی اللہ ہی کے لیے، ہر قدم ان کو اللہ کے لیے، اور ایک لمحہ بھی اللہ کی رضا اور اس کی قربت حاصل کرنے سے غافل نہیں رہے، اور انہوں نے ہر قدم پر اللہ کو اسی طریقے سے یعنی یاد رکھا، اور اس کی رضا کے لیے اور اس کے غضب، جن چیزوں میں ان کا غضب تھا وہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ارتکاب تو بہت بڑی بات ہے، کسی گناہ کا کرنا، انہوں نے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی شخصیتوں کے بارے میں، ایسے افراد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی، فادخلی فی عبادی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، فادخلی جنتی اور میری جنت میں آ جا، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملنے والا ہے، نہ ہر کسی کو ملتا ہے یہ مقام، خاصان خاص کا مقام ہے یہ، صحیح، خاصان خاص۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا تقوی، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اسے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نتیجہ، اچھا نتیجہ ملے گا، اور اللہ کا تقوی ہر انسان سے مطلوب ہے اور ہر مومن سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرے یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی اللہ کے غضب سے بچے اور ہر وہ کام انجام دے جس میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہو، اور ہر اس کام سے پرہیز کرے اور بچے جس میں اللہ کا غضب اور ناراضگی چھپی ہوئی ہو۔ یعنی اللہ کا، ظاہر ہے میں نے یہ بھی آپ کو سامنے بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ حتیٰ کہ مستحبات میں اللہ کی جو ہے مثلا جو ہے وہ یعنی اس میں طلب ہے، لیکن جو ہے وہ مستحبات میں مثلا کہیں خفیف ہوتی ہے چاہت اور کہیں جو ہے وہ مثلا شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ واجب میں اللہ چاہتا ہے، بالکل چاہتا ہے، آپ کو کرنا ہوگا، نہیں کرو تو اللہ ناراض ہوگا، لیکن مستحبات میں چاہت موجود ہے، لیکن اللہ کی پسند ہے مستحبات، لیکن آپ نہیں کرو گے تو ناراض نہیں ہوگا، بس اتنا ہے، صحیح ہے۔ تو لہٰذا متقی جو ہے وہ ہر اس کام کو انجام دیتا ہے اور ہر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، جس سے اللہ راضی ہے، جس عمل سے اللہ راضی ہے، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے، چاہے اس میں ناراضگی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، خفت کے ساتھ ہو یا شدت کے ساتھ ہو۔ متقی ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حرام کا تو ارتکاب کرتا ہی نہیں ہے اصلاً، کیونکہ اس میں اللہ کا غضب واضح اور روشن ہے۔ تو تقوی الہی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کو متقین پسند ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو متقین کے لیے سجایا گیا ہے، اللہ کو متقی پسند ہے، اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک متقی بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے کی کتاب ہے۔ تو اللہ کو متقین بہت پسند ہے، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، اور متقین کا درجہ بہت بلند ہوگا روز قیامت، روز جزا، روز حساب، اور جنت میں متقین کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں پہ، اگر تم نے گناہ کر دیا، تم سے گناہ سرزد ہو گیا تو تم اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، تواب بھی ہے وہ اور رحیم بھی ہے۔ لیکن آپ توبہ مانگو تو صحیح، اسے توبہ کرو تو صحیح، اس سے معافی مانگو،
توبہ کرو تو تم اللہ کو تواب پاؤ گے، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا رحیم پاؤ گے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس آیہ مبارکہ کی شان نزول پر، اس کی شان نزول کیا ہے؟ اس آیہ شریفہ کی شان نزول کیا ہے؟ مفسران برائے ان آیات شان نزول ہائی مختلفی نقل کردان۔ مفسرین نے ان آیات کی مختلف شان نزول بیان کی ہیں، نقل کیے، بیان کیے۔ آج جملہ ان کے جملہ لا یسخر قوم من قوم، کہ یہ جملہ جو آیہ شریفہ کا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، یعنی ایک دوسرے کا مسخرہ نہ بناؤ۔ دربارہ ثابت بن قیس خطیب پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ است۔ یہ ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو نبی پاک کے خطیب تھے اور ان کے گوش ہائش سنگین بود، کہ جو اونچا سنا کرتے تھے، تھوڑا اونچا سنتے تھے، وہ یعنی کم سنتے تھے، کہ وارد مسجد میں شد، کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، کنارے دستے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم برائے او جائے باز میں کردان۔ تو یہ نبی کے صحابی تھے۔ یہ خلاصہ یہ ہے کہ مثلا انشاءاللہ تفصیل سے اس کو بعد میں کل بیان کریں گے۔ یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی لا یسخر قوم من قوم، یہ ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اونچا سنتے تھے اور وہ مسجد میں چاہتے تھے کہ نبی کے مثلا نبی پاک کے قریب بیٹھیں اور تاکہ ان کی بات کو سن سکیں۔ لہٰذا جب وہ ایک روز مسجد میں آئے اور تھوڑا لوگ اس وقت نماز پڑھ کے بیٹھ چکے تھے، نماز پڑھ چکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، اب انہوں نے سفر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، اور جب آگے بڑھتے رہے تو جب ایک شخص کے قریب پہنچے تو اس نے کہا کہ یہیں بیٹھ جاؤ، کہ اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں فلاں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ان کی ماں کا نام، اس کی ماں کا نام لیا اور کہا کہ فلاں کے بیٹے، یعنی عیب کے ساتھ نام لیا، جو اس وقت عیب تھا، یعنی عیب کے ساتھ ان کی ماں کا نام لیا کہ اس عورت کے بیٹے، مثلا فلاں کے بیٹے۔ تو ان کو یہ بات جو ہے بہت زیادہ یعنی اس چیز سے وہ ناراض ہوئے اور ان کا سر شرم سے جھک گیا، صحیح ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ مثلا اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مومنین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یا برے کلمات سے یا مثلا نہ نوازیں یا ایک دوسرے کا مسخرہ نہ بنائیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ہم کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔